مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت آپ سب بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے بہت شوق سے پڑھا، بہت اچھا پڑھا، دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ حمزہ عزیز، حافظ محمد حمزہ عزیز، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ ان کی مکمل ٹیم کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ میں نے گزشتہ چند سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ حمزہ بھائی نے ساتھ ساتھ ٹیم میکنگ شروع کی ہوئی ہے۔ یہ اپنے ساتھ ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں کہ کام آگے پھلتا پھولتا رہے اور قیامت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج بنات کے اندر بھی ہمارا پروگرام نیچے گراؤنڈ فلور پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی محنتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اب دو الگ الگ موضوع ہیں، اندر لڑائی ہو رہی ہے کہ کس موضوع پہ بات کروں اور کس پہ نہ کروں۔ ایک موضوع ہے 14 اگست اور دوسرا موضوع ہے دو الگ الگ موضوع ہیں، ایک ہے آزادی کے حوالے سے اور ایک ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آزادی کے حوالے سے بات کی جائے یا قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو پھر ہم اس کو ایسا کر لیتے ہیں کہ دونوں کو جوڑ لیتے ہیں۔ دونوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ جوڑ لیتے ہیں، قرآن کو اور پاکستان کی آزادی کو۔ تو کیا خیال ہے، یہ ٹھیک رہے گا دونوں کو جوڑ لیا جائے؟ تو چلیں سب سے پہلے بتائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ زمین کے اوپر اللہ کی حکومت ہے، اس کو سمجھنا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ تو پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بقا سمجھتے ہیں، اس کا باقی رہنا قیامت تک، اور اس کی ترقی یعنی عروج، یہ کیا ہے؟ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی محمد الرسول اللہ۔ اب بات پوری ہوئی ہے، یہ جوڑ اب بن گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی ترقی بقا محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پورا ہوگا تو بات بنے گی۔ ہمارے بڑوں نے انگریزوں سے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ آگے 2-3 نشستیں ایسی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کیا تھا، انگریز کے آنے کے بعد کیا ہوا، آزادی کیوں حاصل کی۔ یہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ انگریزوں سے کیوں حاصل کی تھی آزادی؟ کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کر سکیں، کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کر سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا پاکستان کا نظام کیا ہوگا، انہوں نے کہا قرآن مجید۔ ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت ہی نہیں۔ اب قرآن مجید کا نظام پاکستان میں کیسے آئے گا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور آگے پھیلائیں گے۔ 4 کام: پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ اس میں پاکستان کی ترقی اور بقا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، غور کر لیجئے، ان سب کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تھا۔ قائد اعظم کو بھی عزت اس وقت ملی جب قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوا۔ کل جمعے میں جو میرا بیان ہوا اس کے اوپر پوری تفصیل تھی۔ ایک صاحب بیان کے بعد آنے لگے، کہنے لگے یہ تو آپ نے عجیب نئی باتیں ہمیں سنائی ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ میں نے ان کو قائد اعظم کا قرآن مجید سے تعلق اور وہ تفصیلات بتائی تھی، حیران ہو گئے کہ یہ باتیں تو ہم نے نہیں سنی۔ تو یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ انگریزوں سے ہم نے آزادی کس لیے حاصل کی تھی؟
کہ ہم دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. ایسا ہی ہے؟ یا اس لیے حاصل کی تھی کہ آزاد ہونے کے بعد ہم انگریزوں کے طریقوں پر چلیں؟ بتائیں. ایسی تو کوئی بات نہیں تھی نا. اچھا، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ تمہاری قربانیوں کے بعد تمہاری نسلیں، تمہاری اولادیں ہر وہ کام کریں گی جو انگریز کرتا ہے، تو کیا وہ قربانیاں دیتے؟ نہیں دیتے نا. کوئی مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ کہ ایک آزاد مملکت حاصل کر کے مکمل آزادی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم آ سکیں. مکمل آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں، شریعت کے اوپر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. یہ اس کا مقصد تھا. جب پاکستان بننے کا وقت قریب تھا، انڈیا سے بہت سارے قافلے چلے اور یہاں پاکستان پہنچے، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ. کئی قافلے ایسے تھے جب اپنے گاؤں سے، محلے سے، گھر سے نکلے تو 300 400 500 لوگ تھے. جب یہاں پہنچے تو 5 6 7 8 لوگ تھے. باقی اکثر راستے میں شہید کر دیے گئے. ایک ایک ٹرین میں ہزار لوگ شہید کر دیے گئے. لاشیں پہنچتی تھیں، وہاں سے تو زندہ سوار ہوتے تھے، یہاں لاہور اسٹیشن پہ لاشیں نکلتی تھیں. راستے کے یہ معاملات ہوتے تھے. انہوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ یہ پاکستان انہوں نے حاصل کر کے مجھے اور آپ کو دیا. اب ہم نے اس کو آباد رکھنا ہے اللہ کے قرآن سے، دین پر عمل کر کے. اچھا، 14 اگست کے موقع پہ کچھ بچے ہم نے دیکھا باجے بجاتے ہیں. یہ ثواب ہے یا گناہ؟ یہ غیروں کی مشابہت ہے. اور یہ جو شہداء تھے نا، جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں جانیں قربان کی، یہ ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی روحوں کو تکلیف پہنچانا ہے. تو آپ میں سے تو کوئی بچہ باجا نہیں بجائے گا انشاءاللہ، پکی بات ہے. جو ماں باپ باجے خرید کر دیتے ہیں وہ بھی بھول گئے کہ پاکستان کیوں بنا تھا. 14 اگست کا دن کیسے گزارنا چاہیے، اس کا سب سے بہترین جواب کوئی دے اس کو انعام ملے گا بیان کے بعد. کوئی بھی 14 اگست کا دن نبی علیہ السلام کی سیرت سے کوئی مثال ہو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بھی جواب دے گا اس کو انعام ملے گا. بچہ دے یا بڑا دے کوئی بات نہیں. بتائیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب آزادی ملے. اچھا ٹھیک ہے. عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے. قرآن مجید پڑھنا چاہیے. سارے صوفی حضرات آ گئے. چلو جی، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. شہداء کے لیے دعا کرنی چاہیے. روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کو بھائی روزہ نہیں رکھنا، بالکل بھی نہیں، گناہ ہو جائے گا. آگے چلیں. اچھا، حضرت نے فرمایا ہے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں حافظ صاحب، کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہی تو میرا سوال تھا، تو وہ بتائے نا. میں نے جب سوال یہ پوچھا تھا کہ 14 اگست کا دن گزارنے کے لیے سیرت سے کوئی بات بتا دیں، نبی علیہ السلام کی زندگی سے. لو جی، حضرت نے بالکل بات کو کھول کے رکھ دیا. ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی ملتی ہے. 14 اگست یوم آزادی کے دن کو اگر سیرت سے مشابہت دینی ہو تو فتح مکہ کے ساتھ اس کی بہترین مثال بنتی ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال قربانیاں دیتے رہے. پھر مکہ سے ان کو نکال دیا گیا، آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے، پھر وہاں حملے ہوتے رہے. وہاں حکومت تو بن گئی لیکن ادھر ادھر سے پریشانیاں مکے والے دیتے رہے اور لوگ دیتے رہے. پھر کیا ہوا؟ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ رمضان میں فتح ہو گیا. تو یوم آزادی اور جشن آزادی اور یہ سارے معاملات کو فتح مکہ کے ساتھ ہم جوڑیں تو ہمارے لیے رہنما کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے حالات جو بھی حضرت نے بتائے
یہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ یہ ایک اصول اگر آپ سمجھ لینا، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے کوئی نہ کوئی مثال ضرور مل کے رہے گی، اور جب اس مثال کو تلاش کریں گے، جیسے 14 اگست کی تلاش کرنے لگے تو 14 اگست کی کہاں ملی؟ فتح مکہ میں۔ فتح مکہ میں نبی علیہ السلام کیسے داخل ہوئے؟ انتہائی عاجزی کے ساتھ، سر مبارک جھکا ہوا، وہ اونٹنی کے ساتھ داڑھی کے بال لگ رہے، اتنی عاجزی، اور سب کے لیے امن، سب کے لیے آسانیاں، سب کے لیے خیر کی باتیں۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو سب کو امن دے دیا۔ اور بڑے بڑے مجرم سامنے آئے جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیے، صحابہ کو شہید کیا، سب کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ 14 اگست کا دن فتح مکہ کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہیں۔ 14 اگست والے دن گانے بجانا، باجے بجانا، میوزک، موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے باہر نکلنا، راتوں کو باہر جانا، شور مچانا، مکس گیدرنگ، بیہودگیاں، یہ سب کافروں کے طریقے، ان میں سے کوئی طریقہ سی سنت سے ثابت نہیں۔ اور یہ تمام طریقے جو غیروں کے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، یہ شہداء جنہوں نے قربانیاں دیں، یہ ان کے ساتھ مذاق ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے، تو ہم تو نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، باقی جس طرح باقی سب بچوں نے باتیں کی کہ بھئی شکر کا دن ہے، اس میں اللہ کا شکر ہم ادا کریں اور سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک دو باتیں آپ کو تاریخ سے بتا دیتے ہیں، تو اس دوران اگر میں نے ایک بندے کو بھیجا ہوا ہے، وہ آ گیا کچھ لے کے تو وہ آپ کو پہلے دکھا دیں گے، ورنہ بعد میں دیکھ لیجیے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ عمر لیاقت کو پوچھ لیں کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں اور مجھے بتا دیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ، سب سے پہلے آزاد مملکت کا نظریہ، یہ تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، لیکن جو عوام میں مشہور ہوا، عوام کے اندر جو سب سے زیادہ بات آئی وہ تھی 29 دسمبر کو 1930، جب علامہ اقبال نے الہ آباد کے جلسے میں اس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ پھر تحریک آزادی کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوا، جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے قریب کے زمانے کے، ان کی بے شمار 1500 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور ایک کتاب تو ہم سب کے گھروں میں ہوگی، بہشتی زیور۔ انہوں نے تحریک آزادی میں مسلم لیگ کے حق میں سب سے پہلا فتویٰ دیا، تنظیم المسلمین کے نام سے وہ موجود ہے اس وقت۔ اس کے بعد تحریک آزادی میں خوب جوش ہوا، عوام کیا، خواص کیا، امیر کیا، غریب کیا، مرد کیا، بوڑھے کیا، سب کے سب اس جذبے کے ساتھ تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرے ہوتے تھے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت پاکستان بننے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جیسے آج آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، 6-8 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بچہ پارٹی نکلا کرتی تھی، بڑے اپنے جلسے کرتے، جلوس کرتے اور یہ کرتے، تو یہ دیوبند میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر جمعے والے دن یہ جب ضرورت پیش آتی، ہم 300-400 بچے جمع ہو جاتے، اور بچے جمع ہو کے پھر نعرہ لگاتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو بچوں کے اندر بھی خوب شوق اور جذبہ تھا۔ اور جب یہ پاکستان کے لیے کتنے لوگ تو یہیں پہ تھے، اور کتنے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے واپس آئے، تو بچے بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، جوان بھی آئے، اور بے شمار قربانیاں دیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے کافی سارے خلفاء تھے، لیکن 2 خلفاء ایسے تھے جن کا نام ہماری پاکستان کی تاریخ میں قیامت تک لکھا رہے گا۔ اللہ پاکستان کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، کہہ دیں آمین۔ قرآن پڑھنے والے بچے آمین کہیں گے، آباد رہے گا۔
قیامت کی صبح تک اللہ اس کو باقی رکھے۔ ان کے 2 خلیفہ ایسے ہیں جن کا نام پاکستان کی تاریخ میں قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ نام بتائیں، کوئی بھی بتائے جی۔ کراچی میں جو جھنڈا لگایا شبیر احمد عثمانی اور ڈھاکہ میں ظفر احمد عثمانی۔ ہاں جی بالکل ٹھیک، 2 ہاں جی آ جائیں ماشاء اللہ۔ مجھے تو کھول بعد میں کرنا ہے، یا آپ ادھر بیٹھ جائیں پھر آپ سے لے لیتا ہوں۔ ہاں جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑا سا دور ہو جاؤ بھائی، کیمرے والے منع کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے 2 خلفائے کرام ایسے ہیں جن کا پاکستان کی تاریخ میں نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ حضرت نے نام بتا دیے، ایک حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں تحریک آزادی میں بہترین ان کی کارکردگی رہی، دن رات انہوں نے خوب کام کیے، اور بالخصوص سرحد میں جو دن رات جلسے ہوئے اس میں سب سے زیادہ کردار انہی دونوں کا تھا۔ اب 2 باتیں بتا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پہلی بات، 1943 میں 1943 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان دونوں خلفاء کو بلایا، کہا کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا، قرارداد پاکستان جو لاہور کی 1940 کی تھی وہ کامیاب ہو جائے گی، مقصد مسلمانوں کو مل جائے گا، اور ساتھ یہ بتایا کہ میری زندگی کا وقت آخری ہے، اس وقت شاید میں نہ ہوں، تم دونوں بھرپور محنت کرنا، اپنی ساری مریدوں کو سب کو اس پہ لگانا کہ تحریک آزادی کے لیے پوری قربانیاں دیں۔ اور اس کے بعد ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے تم دونوں میں سے ایک میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور ایک قائد اعظم کی پڑھائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 4 جون 1943 کو اپنے 2 خاص خلفاء کرام کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنے گا، ایسا لگ رہا ہے، اور پیشن گوئی کیا کی، تم دونوں میں سے ایک میری نماز جنازہ پڑھائے گا، قائد اعظم کی پڑھائے گا۔ پھر علامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی جی؟ ظفر احمد عثمانی کو، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بھائی، علامہ یا مولانا حضرت کو تھوڑی تفصیل تو ہو نا، تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے نا، ایسے نہیں ڈائریکٹ نہیں۔ تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی جی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم کے انتقال سے چند دن پہلے کی بات ہے، نوابزادہ خان لیاقت علی خان زیارت گئے ہوئے تھے قائد اعظم سے ملنے، 1 to 1 ملاقات تھی۔ قائد اعظم کے ADC تھے، ان کا نام تھا بریگیڈیئر نور حسین، اس وقت وہ کیپٹن تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور نواب لیاقت علی خان کی جب ملاقات ہو گئی تو خان لیاقت علی خان میرے کمرے میں آئے، انہوں نے فوری طور پر کراچی فون کیا اور یوں کہا کہ قائد اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے وصیت کی ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی آپ کراچی سے سفر پہ کہیں مت جائیے گا، کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، میری نماز جنازہ آپ نے پڑھانی۔ پھر جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 لاکھ لوگوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی۔ یہ بات قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور دوسری بات اسی کے اندر جو بتانی تھی آپ کو، پہلی بات تو یہ تھی جنازے والی، دوسری بات جب پاکستان بن گیا تو مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کا دارالخلافہ اس وقت کون سا تھا؟ کراچی، اور مشرقی پاکستان کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ ڈھاکہ۔ ٹھیک ہے جی، دونوں جگہ جھنڈے لہرانے تھے۔ ایک جھنڈا مجھے بھی پکڑا دیں جی، بچوں کے ہاتھ میں میں نے دیکھا تھا۔ دونوں جگہ جھنڈے لہرانے تھے۔ تو قائد اعظم نے کن کو جھنڈا دیا؟ کراچی میں کس نے جھنڈا لہرایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے جھنڈا لہرایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے
کہ قائد اعظم علماء کے قدردان تھے۔ اس سے اور کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں حضرات اور ان جیسے اور بہت سارے حضرات کو خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا۔ جب کراچی میں قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جھنڈا آپ لہرائیں، تو انہوں نے کہا آپ کا حق زیادہ ہے، آپ لہرائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگوں کا حق زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور کر دوں، قائد اعظم انتہائی ذہین سمجھدار آدمی تھے۔ انگریزوں سے معاملہ، پنڈت جواہر لال نہرو اس سے معاملہ، سکھوں کا بلدیو سنگھ سے معاملہ، اور بہت سارے لوگوں سے معاملات، قانونی اور آئینی پیچیدگیوں سے بھرپور واقف، ایک بہترین دماغ رکھنے والے شخص تھے۔ عام آدمی نہیں تھے وہ، ان کی زندگی کے حالات سے پتہ لگتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں تھے، بہت گہری نظر تھی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں جھنڈے ڈھاکہ کے اور کراچی کے ہمارے علماء کرام کو ہاتھ میں دیے، کہا کہ آپ لہرائیں، گویا کہ قائد اعظم عملی طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی آگے آنے والی ترقی میں یہ علماء کرام ساتھ ساتھ رہیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن آگے آنے والے وقتوں میں علماء کو وہ جو قائد اعظم مقام دینا چاہتے تھے بعد والوں نے نہ دیا، نہ مل سکا، تو پھر وہ ترقی کی راہیں ہماری رک گئیں۔ بس یہاں پہ بات میری مکمل ہو گئی۔ اب دو چیزوں کو آپ کو دکھانا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، یا کچھ میرے پاس بات کام ہے کوئی؟ اچھا، وہ آپ پوچھیں، میں دو چیزیں ذرا دکھا دوں۔ اچھا جی، قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، میں آپ کو بتاؤں جی، پہلے قرآن لکھتے والے بھی بچے ہوتے تھے۔ میری امی کی پھپھی ہیں، ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، کافی عمر ہے ان کی، آتی رہتی ہیں، کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے، ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، یہ کمپیوٹر کا پرنٹ نہیں ہے۔ یہ آپ سب بچے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے، تو یہاں کہیں رکھ دیں گے، سب اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کون اتنا خوبصورت لکھ سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک پوری تاریخ ہے، یہ حضرت رکھ لیں، بعد میں بچوں کو دکھا ضرور دیں، لیکن یہ محفوظ رہنا چاہیے۔ 70 سال سے محفوظ ہے، یا آپ کے ہاتھ میں آ کے ایسا نہ ہو 17 منٹ میں اوپر نیچے ہو جائے۔ یہ تقریباً 70 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اب تو ہم یہ باتیں بھول چکے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے اپنی اس بات کی۔ پہلے بچیاں جب قرآن پڑھتی تھیں تو لکھتی بھی تھیں، اور جہیز میں ماں باپ بچیوں کو قرآن مجید ساتھ دیتے تھے، وہ اس بچی کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا تھا، بچی خود لکھتی تھی۔ پہلے پرنٹنگ پریس نہیں تھے، اور اس طرح کے بازار سے قرآن مجید آسانی سے نہیں ملتے تھے، تو ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو یہ 1400 سال سے روایت چلی آ رہی ہے، اب ختم ہو گئی ہے، وہ الگ بات ہے کہ پرنٹنگ کے اندر اتنی آسانیاں آ گئی ہیں، اور وہ قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی، وہ عقیدت نہیں رہی، لیکن یہ 1400 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ اور ان کے والد یعنی میرے دادا کے بڑے بھائی شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، ان کے سب بچوں نے ہاتھ سے قرآن لکھا، ایک ہمارے سامنے یہاں موجود۔ اور ان کی زندگی میں وہ پوری دنیا میں جہاں تک اس وقت قرآن پہنچ سکتا تھا بائی سی جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے وہ بھجوایا کرتے تھے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو ابھی آپ کو یہ دکھایا قرآن مجید جو 70 سال پہلے میری امی کی پھپھی نے لکھا تھا، یہ وہ موجود۔ دوسری وہ چیز کدھر ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں جی، اس کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے جی؟ گولڈ میڈل ہے جی۔ یہ ہمارے دادا کے بڑے بھائی تھے شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا نہیں، وہ شیخ محمد یاسین کی بات، یہ نام میں نے غلط ہو گیا، کچھ اصلاح کر لیں۔ یہ قرآن مجید کی جو میں نے بات کی، ہمارے دادا کے دو بڑے بھائی تھے، ایک تھے شیخ محمد یاسین، وہ کراچی میں تھے، اور قرآن مجید وہ ساری دنیا میں اس زمانے میں بھجواتے تھے، تو وہ الگ بات ہے۔ دوسرے شیخ محمد یامین یہ لاہور میں تھے، ان کے پوتے یہاں بیٹھے ہیں،
وہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، کدھر ہیں ان کے پوتے کے بیٹے، اویس الیاس اور عمر الیاس کے بیٹے، بھائی کیا نام ہے ان کے، چلے گئے؟ اچھا ابھی 10 منٹ پہلے تو یہیں پہ تھے، تو یہ ان کے گھر سے آیا جی، آپ ہی کے کلاس فیلو ہیں، تھوڑی دیر پہلے یہیں بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ تو میرے دادا کے بڑے بھائی تھے شیخ محمد یامینی، یہ لاہور میں تھے، گلبرگ میں ان کی قبر ہے، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بہت سرگرم رکن تھے، اور سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھی تھے، اور دارالعلوم یہ جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے، اور جامعہ اشرفیہ کی پہلی شورا میں شامل تھے۔ تو یہ حکومت پاکستان نے ان کو اس لیے دیا تھا کہ تحریک آزادی میں ان کی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کرنا ایک طریقہ جو ہوتا ہے یہ وہ تھا۔ جیسے بھی آپ لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے تو میں تو اب اٹھ رہا ہوں، باقی اس کو تو بچے ہاتھ میں لے کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھائی اب آپ کی ذمہ داری ہے بحفاظت جو ہے وہ پہنچانا ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جزاک اللہ جی۔ اب آپ لوگ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔